اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق اللہ العظیم۔ 10 آیتیں مقدسہ ہو گئی، 2 آیتیں ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ اس میں مختصر سا واقعہ بیان کیا۔ مزید یہ واقعہ چل رہا ہے کہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے اصحاب کہف کو ان کے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند رکھ دی کہ بس یہ سو گئے تو سو گئے، کئی سالوں تک ہم نے اس پر یہ نیند رکھ دی۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، نیند سے بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم ظاہر کریں، یا لنعلم یہ معنی کہ ہم جان لیں، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو دکھا دے۔ ای الحزبین کہ 2 گروہ میں کون سا گروہ، احصی لما لبثوا امدا، کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو 2 جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا، 2 جماعتیں، مسلمانوں کی جماعت یا کافروں کی جماعت، یا انہوں نے اپنی، اس میں کئی اقوال ہیں کہ 2 گروہ سے کون مراد ہے، یا انہوں نے خود کہا نا کہ 1 دن یا 2 دن یا صبح سے شام تک، اور پھر اللہ کریم نے ان کا وہ بیان کیا کہ نہیں، بلکہ ان کی مدت وہ بہت زیادہ تھی۔ تو بہرحال آسان سا معاملہ یہ ہے کہ 2 جماعتوں سے مسلمانوں کی جماعت اور دوسرے کافر، لیکن کئی اقوال ہیں، میں نے پہلے وضاحت کر دی۔ اور آگے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب اللہ کریم جو واقعہ خبر دیتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کریم جو واقعہ بیان کرتے ہیں، انسان جب واقعہ بیان کرتے وہ اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک معتدل، ایک حد سے آگے بڑھنا، مبالغے کرنا، ایک حد سے پیچھے رکھنا۔ جو انسان کی ایک صفت ہے اس پر وہ انسان برقرار نہیں رہتا، لازمی اگر محبت کرتا ہے تو مبالغہ کرے گا ان کی خوبیاں اور اچھائیوں میں، اگر ان سے نفرت کرتا ہے تو جو ان کی خوبیاں، ان کی صفات ہے اس کو کم کرے گا، لیکن برابر رہنا یہ مشکل ہے۔ انسان چونکہ کمزور ہے اور خالق اور مالک ان چیزوں سے پاک ہے، تو فرمایا ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اور بیان کریں گے کہ واقعہ کیا ہے، کہ انہوں نے تم سے پوچھا کہ آپ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے۔ انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، زدناہم ہدی، اور ہم نے ان اصحاب کہف کو مزید ہدایت یافتہ بنایا۔ جب انسان ایک راستے پر چلتا ہے، اللہ کریم سورہ نمبر 29 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہمارے رضا کے لیے، ہمارے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے راستے پھر چلا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا معنی کرتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنا جو ہمارا مطلوب ہے، وہ مطلوب کیا ہے؟ یا اللہ تیری رضا ہے، وہ ہمیں عطا فرما۔ کہ اللہ ہی جس کو چاہے، آج کے درس میں بھی آئے گا، جس کو ہدایت یافتہ بنا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم فرماتا میں جس کو گمراہ کر دوں انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں پر ایسے مہر طاقت لگا دی کہ ابھی ڈگمگاتے نہیں۔ ربنا آتنا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو یہ اصل میں تھا یا ربنا، تو یا کو حذف کر دیا
ربنا، ورنہ اس کے اوپر پیش زبر نہیں ہوتا، ربنا ہی ہوتا، لیکن اسے پہلے ایک حرف محذوف ہے، اور ربنا جو ہے ہمارا رب، ربنا کے معنی تو ہمارے رب کی قسم، وربنا اور ہماری رب کی قسم، تو زبر زیر پیش سے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، ہمارا رب وہ زمین و آسمانوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر پکارتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ ہم نے بولا رہے خدا کے بندے پتہ نہیں کون سے کنویں میں رہ چکے ہو، کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، اس کا نظریہ برباد ہوتا ہے۔ ارے پکارنا تو دنیا بنی ہے اس پکار کے لیے، کوئی کہتے ہیں اوے بیگم صاحبہ، تو کوئی کہتے ہیں اوے بیٹے، کوئی کہتے ہیں اوے غلام، تو کوئی کہتے ہیں اے فلاں، کوئی کہتے ہیں یہ فلاں۔ ارے بھائی بولو خدا سمجھ کر کے پکارے گا تو تب مشرک ہوگا۔ ہاں، لیکن دعا یدو کے تمام مفسرین 1400 سال سے معنی کیا ہے کہ ہم ہرگز عبادت نہیں کریں گے اللہ کے سوا، لن ندعو، ہم عبادت نہیں کریں گے۔ دعا یدو معنی دعا کرنا بھی ہے، پکارنے کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن صرف پکارنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، ورنہ بچے کو کیسے پکارو گے؟ اور بیٹے بولے گا ہاں اب تو نے اللہ کے سوا پکار لیا، پھر وہ اس میں تعویلیں کرتے، بھائی نہیں وہ ہو تو دور ہو تو پکارنا شرک ہے، قریب ہوتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، قریب سمجھ کر بھی خدا سمجھ کر پکارو گے تب بھی مشرک ہو، دور سمجھ کے پکارو تب بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر تو نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہو سکتا ہے نہ پکارو تب بھی کافر ہو جاؤ گے۔ دین کو کیا مذاق بنا رکھا، لیکن کنویں کے مینڈکوں کا قصور نہیں ہے، ان کا ذہن جن سے اللہ دین لیتا ہے ان سے عقل چھین لیتے۔ ہاں، اب کا عقیدہ ہے اس کائنات کا معبود برحق اللہ ہے، خالق اور مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے، غربت اور دولت دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا لینے والا اللہ ہے۔ تو پھر کسی کو بولا کہ اور بولے دیکھ صحیح، ہاں اب تو کنویں میں گرا ہوا، کسی کو بولا آجا میری مدد کر، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، تعاون بالبر تو ایک دوسری مدد کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے منا انصار اللہ، میری مدد کون کرے گا؟ سلطان سکندر کہتے فاعینونی، میری مدد کرو۔ ارے بھائی اگر وہ غلط ہو تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے یہ توبہ کر۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود ہرگز نہیں سمجھیں گے، ہرگز عبادت نہیں کریں گے۔ من دون الہن، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھیں گے، عبادت نہیں کریں گے۔ یہ غلط کہتے ہیں، یہ جو بادشاہ ہے یہ غلط کہہ رہے، جانوس تھا، کیا نام تھا اس کا؟ تو اگر ہم نے ایسے کیا قلنا اذن شططا، ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے بہت کیا دور ہو جائے گی اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ شططا اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، حق سے دور ہونا، ہم حق سے دور ہو جائیں گے اگر کسی اور کو خدا سمجھا، جیسے اس بادشاہ نے جالونوس سے کیا ہے، اس نے جیسے عقیدہ بنایا ہوا ہے، یہ وہ کہتا تھا کہ بس جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا میں مار دوں گا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے اوقات زمانے آئے ہیں جس میں بت پرستی کا زور تھا اور اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کوئی کیا بناتا، کوئی بہت سارے بناتے، اللہ کی بندگی نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ نے اپنے بندے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے کہ یہ آپ کا غلط طریقہ ہے۔ اب دیکھیں سورہ ہود میں سورت نمبر 11 میں آیت نمبر 113 میں ہم نے پڑھا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جو ظالم یعنی کافر ہیں، بت پرست ہیں، اللہ نبی کی دشمن ہے، ورنہ تمہیں بھی آگ چھولے گی نہیں، تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ان لوگوں سے نفرت، ان لوگوں سے دور رہنا، ان لوگوں سے بائیکاٹ، یہ ایمان کی علامت، بھلے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں۔ میں سورہ مائدہ، سورہ آل عمران 28 نمبر آیت اور سورہ مائدہ
50 سے لے کر ادھر چند آیتیں اس میں تھی. اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 23 پہ اگر وہ تمہارے باپ دادا بھی ہوں. پھر سورہ مجادلہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم یوادون من حد اللہ ورسول. اے محبوب ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے کہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے، ایمان والے بھی ہوں، ہاں پھر تعلقات ان سے جوڑے جو اللہ نبی کے دشمن ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کا جو سورت نمبر 60 میں جو واقعہ کہ اس نے اپنے قوم سے تمہارے بہترین نمونہ ہے کہ اگر تمہاری قوم بھی ایسے ہو تمہیں شرک کی دعوت دے تو بھلے باپ دادا ہو، بائیکاٹ فرض ہے. پھر کیا ہے؟ حالانکہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اگر یہ دعوت دے تو پھر بائیکاٹ. تو سورہ یعنی ان سے بائیکاٹ اور ان سے ملاپ نہ کرنا، اور خاص کر جیسے قادیانی ہیں، یہ تو بہت ان کو تو میں کہتا ہوں مولویوں کی تقریر سے خالی نہ ہو. بس قادیانی کو لازمی چماٹ لگانا ہے کہ ان کو گھر کرائے پہ نہ دو، ان کے بچوں کو اسکولوں میں داخلے نہ دو. یہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں بس اپنا اعلان کریں کہ ہم بھائی قادیانی، ہماری یہ الگ مسجد نہیں بنائیں گے، قرآن نہیں. بھائی تم قادیانی ہو، کسی اور نبی کے قائل ہو، پھر اپنا دین چلاؤ. جیسے سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، لگے رہے نا، تم بھی کرو. قرآن ہمارا پڑھتے ہو، کلمہ ہمارا پڑھتے ہو، اذان ہمارے دیتے ہو، سہولت کار ہو، یہودیوں کے سہولت کار. پھر قادیانی کو الگ ہمارے ملک میں ہیں غدار، ان کے بنے ہیں سہولت کار. اللہ ان کے شر سے بچا، بولو آمین. یہ ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل گلی ملے یار یہ بھی تو انسان ہے. میں نے بولا تمہاری بیٹی سے اگر اس کی تعلقات قائم ہے، بدکاری کی، پھر تو انسان نہیں ہے، پھر تو گولی مارتا ہے. اور تیرے نبی کا دشمن، تمہارے دین کا دشمن، تمہارے قرآن کا دشمن، اور پھر تو کہتے انسان ہے. وہ انسان نہیں ہے. تمہارے 100 روپے کا نقصان کرتے، تمہارے ماتھے پر اس کے لیے 12 بچ جاتے. تمہارے پورے دین کو بگاڑ رہا ہے کہ کتنے حوالے ہم دے دے قادیانیت کے کفر پہ، اور پھر بھی کہتے ہیں نہیں. یہ تو اتنے بڑے مکار ہیں، اللہ ان کے مکار سے بچ. تو بات مقصد تھا کہ انہوں نے جو کیا یہ بھی ہمارے ایک سبق ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف نے اللہ نے ان کی تعریف کی، اپنے محبوب کا واقعہ سنا کہ دیکھے ہم نے ان کے دل مضبوط کیے تھے، ہم نے اب ارادے تو انہوں نے کیے نا. اللہ نے فرمایا پھر مدد. میں نے آیت سنائی سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 آیت نمبر 59 کہ دیکھ 59 نہیں 69 69. تو پھر ہم اور راستے چلاتے، لیکن نکلو تو صحیح. 300 سال سے زیادہ جو ہے ایک جگہ پہ سو رہے، اللہ کھلا بھی رہے، پلا بھی رہے، زندگی بھی دے رہے. ورنہ اتنا عرصہ انسان کیسے زندہ رہتا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کا منظر ہے، ان کی کرامت ہے. تو اللہ کریم نے سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 72 73 فرمایا کہ میرے بندے جھوٹوں کے مجلسوں میں بھی نہیں جاتے. تو اب کسی غار میں پناہ لے لو. اب ان لوگوں سے تکلیف تو برداشت کرو نا. ینشر لکم ربکم من رحمتی، وہاں بھی دعا کی، اور یہاں پہ وہ کہتے ایسے ہوگا. یہ دیکھیں کتنے پیارے وہ ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے جب شروع میں آئے نا تو انہوں نے یہاں پہ ایک دعا کی کہ اذ اول فتیتو الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو یہاں جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں ہمیں کامیابی اور کامیابی کے اسباب مہیا فرما. تو پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں تو اب کسی غار میں پناہ لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کو شادہ فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا فرما دے گا. وہاں دعا تھی اور کیا ایسے ہوگا. اب جب اللہ کی رضا کے لیے انسان کسی سمت نکلتا ہے، کسی منزل کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کشتید امید نمی روانی پدریاب کی دی اور رسی بن منزل تائے مارسانی ولی لاری دی.
हमारी कश्तियाँ उम्मीदों के समुद्रों में रवां दवां हैं। अरे मंजिल तक पहुंचेंगे, हम राह रास्त चल रहे हैं, हम किसी उल्टे रास्ते पे जो मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो मंजिल तो आ जाएगी ना। बोला हम अल्लाह के रज़ा के लिए निकले, हम दुनिया के लिए नहीं निकले, हमें कोई फसाद के इरादे के लिए नहीं निकले, हमारा सिर्फ इरादा था ये बुत परस्त है, ये गलत है, और हमारा इरादा है या अल्लाह तू राज़ी हो जा। हमारे बस में ये है कि फैमिलियाँ छोड़ दी, कारोबार छोड़ दे, आबादियाँ छोड़ दी, बच्चे छोड़ दे, वालिदैन छोड़ दिए, यार दोस्त छोड़ दिए, ये बहुत बड़े कुर्बानी है। अल्लाह हर मुसलमान को ऐसे इरादे और नियतें करने की तौफीक अता फरमाए कि कह दे अगर ज़रूरत आएगी तो सबको छोड़ देंगे, या अल्लाह तेरी बंदगी प्यारे नबी के सच्ची मोहब्बत में उनकी शरीयत को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह है ना, ये जान चली जाए या रहे, लेकिन इंशाअल्लाह राह रास्त पे रहे इंशाअल्लाह। कहते हैं लब पे कलमा रहेगा, दिल में तेरी याद रहे। वह तरह शम्स है, आप सुनने वाले आप देखते हैं तज़ाउरान काफ़िम, तो तू देखेगा कि धूप इनके गार से क्या दाएं तरफ झुकती रहती है, और जब सूरज गुरूब होता है गरबत तो धूप बाएं तरफ जाती है। वह फी फजवत मिन्हु, तो गार के कुशादा जगह में। अब इनको अगर ये सूरज ये हवा न चलती तो जिस्म खराब होते, हवाएं लग रही है लेकिन सूरज के तपश से भी अल्लाह ने बचा। अल्लाह फरमाते है दाएं बाएं सूरज जाता है, इनको नुकसान भी नहीं रहता, इनकी हिफाजत हम सूरज से भी हम हिफाजत कर रहे हैं। और ये गार की खुली जगह में जहाँ पे इंसान जी सकता है, असबाब अल्लाह पैदा फरमाता है ना। ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से कि इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर। कहते देख इंसान तो मेरी बंदगी कर, तेरी खिदमत में फरिश्ते हैं, तू मस्जूद मलाइक बना, तो सबसे आला व बाला बना, खलीफतुल अर्द तू बना। ए इंसान तू आज गुलाम क्यों बनता है? वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 139 कि तुम दिल शिकस्ता ना हो, सुस्ती ना करो, तुम ही आला रहोगे, लेकिन शर्त है अगर मुसलमान हो। फलन तजिद लहु वलियन मुर्शिदा, यहाँ पे देखें आप उनके लिए कोई मददगार और ना कोई हिदायत देने वाला, फिर उसका कोई मुर्शिद नहीं होगा। मुर्शिद किसको कहते देखें, लोग कहते मुर्शिद नहीं है, तो जो कोई कहता नहीं है ना, तो बोला सूरह काफ पारा नंबर 15 सूरत नंबर 18 आयत नंबर 17 में देखें, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई मुर्शिद नहीं होता। सुनते रहते हो ना, जिसका कोई पीर ना हो, मुर्शिद ये कुरान में जिक्र है। फिर उसका कोई मुर्शिद नहीं होगा। जब अल्लाह राज़ी होता तो फिर आप किसी आलिम दीन, इस दौर में मैं अक्सर जो है ना पीरों के बजाय शेखुल कुरान शेखुल हदीस बाअमल आलिम की बात इसलिए करता हूँ कि दुनिया वालों ने, गद्दारों ने अल्लाह वालों को, पीरों को, चर्चियों बंगियों को, अब जब जहन में आता है ना कि पीर, तो कहते अच्छा वो नाचने वाले, वो चर्च पीने वाले। मैंने बोला हमारे पठान में जो भी चर्ची होते उसको अब पीरा। मैंने बोला ऐसे बदबख्त हैं, वो हर चर्ची भंगी को बोलेंगे पीरा। मैंने बोले ये भी एक साजिश चली। तो इसलिए हम कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती, अपने वक्त के सबसे बड़े शेखुल कुरान, अपने वक्त के सबसे शेखुल हदीस, अपने वक्त के सबसे बड़े फ़क़ी, तो ताकि जाली पीरों को ज़्यादा हिस्सा न मिले। आजकल तो बड़े बड़े उलमा के पीछे जाली पीर, दाढ़ी मुंडे, बेनमाजी, वो कहते हैं हम तो पीर हैं, पीर ये पीर थोड़ी है, ये तो नमाज पढ़ाते, तो शेखुल कुरान शेखुल हदीस है, लेकिन असल कमाल तो पीरों में है। अरे खुदा के बंदे, शेखुल अर्द शेखुल हदीस बाअमल आलिम ही पीर होता है, बाकी तो शैतान होते हैं। जिसको नमाज भी नहीं बोले मैं पीर हूँ। करीम मौला से दुआ कुरान मजीद के तालीमात हम सबको बहरमन फरमाए, हमारे बीमारों को शिफा दे। अल्लाह करीम हमारे बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल, गुनाहगारों को तौबा की तौफीक, नेकोकारों को मज़ीद नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।